بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی انہ اذا اختلفت القراءۃ فی الکتاب علی وجہین مختلفین فی المعدہ الی آخرہ۔ تنبیہ ثانی، دو تین نکات ان کو پہلے علیحدہ سے لکھ لیں تاکہ بعد میں عبارت کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ پہلا نکتہ توجہ آگا یہ ہے کہ اکثر آیات قرآنی کے اعراب اور الفاظ کے لحاظ سے قرائے سبعہ کا اتفاق ہے۔ دوسرا نکتہ، چند موارد ایسے ہیں جہاں قرائے سبعہ کا اختلاف ہے، کہیں اس کے اعراب کے حوالے سے اور کہیں خود حروف کے حوالے سے۔ دو نکتے ہو گئے۔ نمبر 3، بعض اختلافات قراء کے ایسے ہیں کہ جس کے مطابق بھی تلاوت کریں معنی پر فرق نہیں پڑتا۔ جیسے سورۃ فاتحہ میں بعض قراء نے پڑھا ہے مالک یوم الدین، میم کے بعد الف لگا کر، اور بعض نے پڑھا ہے ملک یوم الدین، لیکن معنی پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ 3 نکتے ہو گئے۔ نمبر 4، لیکن بعض قرأت کے اختلافات حکم کے، معنی کے، نتیجہ کے اختلاف کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، آگے اختلاف ہے، بعض قراء نے پڑھا ہے یطہرن اور بعض نے پڑھا ہے یطہرن۔ اب اس اختلاف سے حکم اختلاف ہے۔ اگر ہم یطہرن پڑھتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عورت جب ایام حیض سے فارغ ہو جائے، غسل نہ بھی کیا ہوتا بھی اس کے ساتھ جماع حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر پڑھیں گے یطہرن تو اس سے یہ ہے کہ جب تک وہ غسل نہ کر لے تب تک اس کے ساتھ جماع حلال نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ 4 نکات ہو گئے۔ بہت توجہ۔ 5واں نکتہ، پھر اس میں بھی بحث ہے کہ یہ جو قراءات سبع ہیں آیا یہ متواتر ہیں، یعنی ہر قاری کی قراءت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے کہ پیغمبر نے ایسا ہی پڑھا تھا اور تواتر کے ساتھ انہوں نے بھی ایسا ہی پڑھا ہے، یا یہ ہے کہ یہ متواترہ بلکہ اس زمانے میں ان پر کوئی اعراب وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ پوری توجہ آقا جان، انہوں نے اپنے اس علم کی بنیاد پر پھر اس پر اعراب وغیرہ لگائے۔ یعنی ایک ہو گیا کہ یا یہ متواترہ ہیں یا یہ متواترہ نہیں ہیں۔ نکتہ سمجھ آ گیا؟ اچھا، پتہ نہیں 4 نکات ہو گئے 5۔ ایک اور نکتہ چھٹا، کبھی ہوتا ہے اختلاف صورت میں، ٹھیک ہے نا جی، مادے میں نہیں ہوتا۔ کبھی اختلاف ہوتا ہے مادہ میں، مثال دے رہا ہوں، جیسے مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین، یہ اختلاف فقط صورت لفظ میں ہے، مادہ دونوں کا ایک ہے۔ لیکن بسا اوقات اختلاف ہوتا ہے کس میں؟ مادہ میں۔
مثلا سورہ بقرہ میں ایک مقام پر بعض قاریوں نے پڑھا ہے کیفا ننشزوہا زا کے ساتھ، اور بعض نے پڑھا ہے کیفا ننشروہا را کے ساتھ۔ نشر اور ہے، نشز اور ہے۔ سمجھ آئے گی بات کی؟ شاباش۔ اب یہ نکات ہیں سارے یاد کرنے والے، ٹھیک ہو گیا جی۔ خوب، اب ویسے ثواب کی خاطر کہ وہ ہو قراءات سبعہ کے قاری کون لوگ ہیں کہ جو معروف ہے، اگرچہ یہ ساری باتیں علوم قرآن سے متعلق ہیں، لیکن ہم تبرکاً چونکہ ذکر آ گیا قراءات سبعہ، وہ جو 7 قاری مشہور ہیں، اگرچہ بعض نے 10 کا بھی کہا ہے کہ ان 10 میں سے کسی کے مطابق ہو، لیکن وہ 7 کون سے ہیں؟ وہ 7 آغا جان یہ ہیں۔ نمبر 1 قراءات سبعہ میں پہلی قراءات نافع مدنی، نمبر 2 قراءات ابو عمرو بصری، نمبر 3 قراءات کسائی، نمبر 4 قراءات حمزہ کوفی، نمبر 6 قراءات ابن عامر دمشقی، اور 5 نمبر 6 ابن کثیر، اور 7واں ہے قراءات یعنی عاصم اس کا نام ہے۔ یہ 7 بنتی ہیں۔ نافع، ابو عامر، کسائی 3 ہو گئے، حمزہ ابن عامر ابن کثیر 6 ہو گئے، اور عاصم 7۔ ان کو کہا جاتا ہے قراءات سبعہ۔ نقطہ سمجھ آ گیا؟ خوب، آگے ایک اور نقطہ ہے، پوری توجہ آگا، میں نے بڑی کوشش کی اس کو کلیئر کرنے کے لیے تک آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں، توجہ کرنا، اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں، ابھی ہم کتاب پہ نہیں جا رہے، غور کرنا ہے، اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ یہ قراءات سبعہ متواترہ ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کا ربط ہے، پھر ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہم ان سے استدلال کر سکتے ہیں، ہم ان سے احکام شریعہ کے احکام استنباط کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر قائل ہو گئے اس بات کے، کس بات کے؟ کہ یہ قراءات متواترہ نہیں ہیں، بلکہ یہ ان قراء کے اپنے علم کی بنیاد پر ہیں، پیغمبر سے اسی طرح نقل نہیں ہوئی، پھر 2 باتیں ہیں، پوری توجہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس پر اتفاق ہے، کس پر؟ کہ ان قراءات کے مطابق تلاوت کلام مجید کرنا، قرآن مجید پڑھنا بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نقطہ سمجھ آ گیا؟ ہاں، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ یہ قراءات متواترہ نہیں ہیں، تلاوت تو صحیح ہے لیکن اس میں اختلافات ہے، کیا کہ آیا ہم ان سے احکام شرعیہ کا استنباط کر سکتے ہیں؟ آیا ہم اس سے استدلال کر سکتے ہیں؟ جبکہ وہ قراءات کا اختلاف سبب بنتا ہو حکم شرعی کے اختلاف کا۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہ 5-6 مقدمے تھے، ان سب کا تعلق اس تنبیہ ثانی کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ وہ کیا؟ اب ہم آتے ہیں اپنی بحث میں، وہ یہ ہے کہ جناب آپ نے کہا ہے کہ ظواہر حجت ہیں، بات سمجھ نا جی؟ اب اگر قراءات میں اختلاف ہو جائے اور اختلاف بھی ایسا کہ جو موجب اختلاف حکم شرعی بن جائے، آیا وہاں بھی ظواہر حجت ہیں؟ چونکہ اس کے مطابق ظاہر کچھ اور ہوگا اور اس کے مطابق ظاہر کچھ اور ہوگا۔ سمجھے یہ بات کی؟ یہ تنبیہ ثانی اس نقطے کو سمجھا رہی ہے۔
بات سمجھ آ گیا جائیں؟ اب میرے ساتھ چلیں تاکہ آپ کو پھر مشکل نہ ہو بات سمجھنے میں۔ الثانی، دوسری تنبیہ، انہو اذا اختلفت القراءۃ فی الکتاب علی وجہین مختلفین فی المعدہ، کہ اگر کلام الہی میں قرأت مختلف ہو جائے، یعنی ایک قاری نے اس کو اس طریقے پر پڑھا ہے، دوسرے نے دوسرے طریقے پر، لیکن اختلاف قرأت موجب بن رہا ہے معدہ میں، نتیجہ میں اختلاف کا، کہ اس کے مطابق پڑھتے ہیں تو حکم شرعی کوئی اور بنتا ہے، اس کے مطابق پڑھتے ہیں تو حکم شرعی کوئی اور بنتا ہے۔ جو میں نے پہلے لکھوائے ہیں ان کو یاد کر لوں، یہ سارا ترجمہ آپ خود کر لیں گے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں دیکھو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ، وہ کون سی آیت مبارکہ ہے؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ۔ اب فرماتے ہیں یطہرن میں دیکھنا ہے، قُرِئَ بالتشدید، بعض قاریوں نے اس کو پڑھا ہے حتیٰ یطہرن، او تطہیر سے لے کر مادہ تطہر۔ اچھا اگر وہ ہوگا تو الظاہر فی الاغتسال، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ جس خاتون کے ساتھ حالت حیض میں جماع حرام ہو گیا تھا، اگر بالتشدید پڑھیں گے تو اب وہ تب حلال ہوگا جب وہ تطہیر کر لے گی۔ تطہیر کیا ہے؟ یعنی غسل کر لے گی، اس کے بعد جا کر وہ جماع حلال ہوگا۔ وَبِالتَّخْفِيفِ، لیکن بعد نے اس کو یطہرن نہیں پڑھا بلکہ اس نے پڑھا یطہرن۔ اب جو یطہرن ہے بالتخفیف، اس کا مطلب کیا ہے؟ الطہارت، طہارت کا مطلب پاک ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ جو ہی ان کا وہ حیض ختم ہو گیا بس اب ان سے جماع حلال ہے، بے شک ابھی انہوں نے غسل نہ بھی کیا ہو۔ اب دیکھو جی نتیجے میں حکم شرعی میں بڑا فرق آ گیا، لیکن وہ فرق کیوں آیا؟ اختلاف قرأت کی بنیاد پر۔ شاباش۔ اب فرماتے ہیں اگر، توجہ کے ساتھ آگا، اگر اختلاف قرأت موجب بنے حکم شرعی کے اختلاف کا، تو اب فرماتے ہیں ہم نے پہلے خود قرأت کے بارے میں غور کرنا ہوگا۔ کون سا؟ نمبر ایک، اما ان نقول بتواتر القرأت کلھا، یا تو ہم ان قرأت سبعہ کے متواترہ ہونے کے قائل ہوں گے، کما هو مشہور، جیسا کہ مشہور یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ قرأت متواتر ہیں، یعنی کیا کہ یہ ساری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مربوط ہیں، پیغمبر نے ایسا ہی۔ اگر ہم اس کے قائل ہو گئے، خوب، یا اس کے قائل ہوں گے خصوصاً فیما کون الاختلاف فی المادہ، خاص کر وہاں کے جہاں صورت میں نہ بلکہ مادہ میں اختلاف ہو۔ میں نے آپ کو مثالیں دے دی ہر ایک کی، اختلاف فی سورہ، اختلاف فی المادہ۔ یا ہم ان قرأت کے متواترہ ہونے کے قائل ہوں گے، ساتھ کہہ دیا کہ مشہور متواترہ ہونے کے قائل ہیں۔ وَإِمَّا لَا نَقُول، یا ہم ان کے متواترہ ہونے کے قائل نہیں ہوں گے، کما ہو مذہب و جماعت، جیسا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرأت متواترہ نہیں ہیں، پیغمبر سے تک ان کا ربط نہیں۔ خوب، اب توجہ کرنا ہے۔ اب فرماتے ہیں فعلی الاول، الاول سے مراد کیا؟ آگا ہم ہم قرأت کے متواترہ ہونے کے قائل ہو گئے۔ اب دو قرأتیں آ گئیں، لطف لینے آگا، دو قرأتیں ہیں اور ان کا اختلاف بھی اختلاف من حیث المادہ ہے، تو فرماتے ہیں فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ آیتین، وہ ایسے ہوگا گویا کہ یہ دو آیات ہیں، اور جیسے دو حدیثیں ہوتی ہیں، تعارضتا، اور ان میں تعارض۔ جنہوں نے اصول فقہ مظفر چوتھا حصہ پڑھا ہے اس میں بحث تعادل و تراجیح میں ساری جزیات گزر چکے ہیں، دہراتے نہیں ہیں۔ تو گویا کہ یہ دو آیتیں ہیں، ان میں ہو گیا ہے تعارض۔ اب جب تعارض ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بحث تعادل و تراجیح اصول الفقہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں تو بہت دیر سے آئے گی۔ وہ کیا؟ لا بد من الجمع بینہما، الجمع اولا مہما امکن، یہ جو بھی الجمع مہما امکن اولا من الترک، یہ قانون ہے۔
اب وہ روایات میں ہو چاہے آیات میں ہو، تو یہاں بھی ہمیں ان کے درمیان جمع کرنی ہوگی۔ جمع کیسے کریں گے؟ ایک طریقہ جمع کا یہ ہے، وہاں یہ سارے طریقے لکھے ہوئے ہیں بحمل ظاہر علی النص، کہ ایک ظاہر ہو دوسرا نص ہو۔ ظاہر یعنی ایک عام ہو دوسرا خاص ہو، تو عام کو خاص پر حمل کریں گے۔ ایک ظاہر ہو ایک اظہر ہو، ظاہر یعنی ایک مفہوم ہو اور ایک منطوق ہو، تو مفہوم کو منطوق پر حمل کریں گے۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ پس اگر تو کوئی ایسی صورت ہو تو جمع کا طریقہ یہ ہے، ہمیں جمع کرنی ہوگی۔ لیکن وما تکاف ہو، اگر دونوں ہی عام ہیں، دونوں ہی خاص ہیں، دونوں ہی اظہر ہیں، نماز آگی نا بات کی، اگر بالکل برابر ہیں، لا بد من الحکم، تو وہاں ضروری ہے ہم کیا کریں؟ توقف کے قائل ہو جائیں کہ ان میں سے کوئی نہ کہیں والرجوع الی غیرہما، پھر ان دو متعارضات سے ہٹ کر اور کدھر جائیں کہ اور روایات کیا کہتی ہیں، آیات کیا فرماتی ہیں، پھر اس آیت کے مطابق یہاں پر بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ کس بنیاد پر تھا؟ اگر ہم قراءات کے متواترہ ہونے کے قائل ہو جائیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ وَعَلَى الثَّانِي، توجہ ہوگا، لیکن اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے، اور جیسے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ قراءات سبعہ متواترہ نہیں ہیں، اچھا پھر اب دو صورتیں ہیں، توجہ ہوگا۔ پہلا سوال ہوگا جناب متواتر نہیں تو کیا ان کے مطابق تلاوت قرآن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جب متواترہ نہیں تو آیا ان سے احکام شرعیہ کا استنباط کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب فرماتے ہیں فَإِن ثَبَتَ جواز الاستدلال بِكُلِّ قراء کما ثبت بالاجماع جواز القراءۃ بِكُلِّ قراء۔ لطف لینے آگا، جیسے میں گزارش کر رہا ہوں، یہ کما ثابتہ سوال اول کا جواب ہے۔ پہلا سوال کیا ہم نے کیا کہ جب یہ متواترہ نہیں ہے پیغمبر سے نقل ہو کر، تو آیا اس کے مطابق قرآن پڑھنا نماز پڑھنا جائز ہے؟ یہ کما ثابتہ اس کا جواب ہے۔ فرماتے ہیں بالکل اجماع ہے کہ ان میں سے جس قرات کے مطابق بھی آپ نماز پڑھیں قرآن پڑھیں بالکل جائز ہے۔ یہ ہو گیا پہلے سوال کا جواب۔ دوسرے کا جواب آیا ان سے استدلال جائز ہے؟ اب ذرا غور کرو، فرماتے ہیں فَإِن ثَبَتَ، اگر ہم اس کے قائل ہو گئے کہ جیسے قرات ان میں سے جس کے مطابق کریں تو وہ جائز ہے، استدلال کرنا بھی جائز ہے، اگر تو یہ ثابت ہو گیا کان الحکم، تو اس کا حکم بھی اسی کا ہوگا جو ہم نے پیچھے متواترہ ہونے کی صورت میں کیا ہے کیا کر سکتے ہیں۔ وَإِلَّا، توجہ آگا جان، لیکن اگر ہم قائل ہو گئے کہ نہیں چونکہ یہ متواترہ نہیں ہیں لہذا ان کے مطابق اجماع کی وجہ سے صرف تلاوت کی حد تک تو جائز ہے، لیکن استدلال کرنا وہ صحیح اگر یہ ہے تو پھر کیا کریں؟ فلا بد من التوقف فی محل التعارض، تو جہاں پر تعارض ہو جائے گا، او ایسا اختلاف قرات ہے کہ جو موجب بنتا ہے حکم کے اختلاف کا، تعارض آ گیا، تو وہاں پر کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یا تو توقف کا قائل ہونا ہوگا، والرجوع الی، اور جو قواعد ہیں تعادل و تراجی و تعارض کے اس طرف جانا ہوگا اگر کوئی مرجح موجود، یعنی اگر کوئی مرجح دلالی یا مرجح سندی، یہ باتیں ساری اصول فقہ میں گزارش ہو چکی ہیں کہ مرجح دلالی کیا ہوتا ہے، مرجح سندی کیا ہوتا ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں اگر کوئی مرجح نہ ہو تو اس صورت میں ہمیں توقف کرنا ہوگا، یا اس کہہ لوں او مطلقہ، یا ہم کہیں کہ نہیں چاہے کوئی مرجح دلالی ہو چاہے نہ ہو، بس تعارض کی صورت میں ہم نے توقف کرنا ہے۔ وجہ بناء علی عدم ثبوت الترجیح ہونا، اس لیے کہ یہاں پر کسی مرجح کا ہونا ثابت نہیں، کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دے سکتے، تو پھر کیا کریں گے؟ پوری توجہ آگا، آپ واپس آ جائیں اسی یطہرنا میں۔ ہم قائل ہو گئے بالفرض کہ یہ قراءات متواترہ نہیں ہیں، ایک
ہم قائل ہو گئے کہ ان کے ذریعے استدلال نہیں ہو سکتا۔ دو، اب یطہرنا پڑھتے ہیں تو نتیجہ اور ہے، یطہرنا پڑھتے ہیں نتیجہ اور ہے۔ اب کیا کریں؟ اب فرماتے ہیں توجہ، فَيُحْكَمُ بِاسْتِصْحَابِ الْحُرْمَةِ قَبْلَ الْاغْتِسَالِ۔ اگر ہم اصل اولی کو لیں، اصل اولی کیا تھی؟ جب تک حیض چل رہا تھا جماع حرام تھا، اب حیض تو ختم ہوا، غسل نہیں کیا، اس کو شک ہے کہ جماع حلال ہے یا نہیں، استصحاب کرے حرمت جماع کا، چونکہ حرام تھی لہذا اس کا استصحاب کرے گا۔ نکتہ سمجھ آئے نا؟ کیوں؟ اذ لم یثبت تواتر تخفیف، اس لیے کہ یطہرنا تخفیف کا متواتر ہونا ثابت نہیں ہے، یا اس کا قائل ہونا پڑے گا، او یا کہے کہ نہیں بالجواز، یا حکم کیا جائے گا کس کا کہ نہیں جائز ہے قبل الغسل بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اور آیت مجیدہ موجود ہے، وہ کیا ہے؟ نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم انا شئتم۔ اگر انا مکانیہ نہ ہو زمانیہ ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ جب چاہو۔ نکتہ سمجھ آئے نا؟ اس کا مطلب ہے آپ خاتون اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر سکتے ہیں ہر وقت میں، وقت حیض بالتخصیص اس سے خارج ہو گیا، باقی تمام اوقات ہیں تو پھر جواز آ جائے گا۔ اب حیض تو نہیں ہے نا، جب نہیں ہے تو پھر فَأَنَّا حَرْثَكُمْ، وہ کیا آئے گا؟ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا، جب حیض ختم ہوگا تو انا شئتم کی مصداق بن جائے گی یہ، لہذا جواز ہے من حیث الزمان خرج منہ ایام الحیض علی الوجہین فی کون المقام من استصحاب حکم المخصص۔ پس یا ہم کہیں گے کہ ایام حیض وہ مخصص کے حکم میں ہیں، یا آپ کہیں گے کہ ہم عموم زمانی پر عمل کریں گے، اس لیے کہ انا اگر زمانیہ ہے تو ٹھیک ہے جی۔ یہ تنبیہ مربوط تھی قراءات کے اختلاف کے ساتھ، سمجھ آگی بات کی۔ الثالث، تیسری تنبیہ، توجہ میری جان، وہ یہ ہے ہم لوگ شیعہ امامیہ اغلب 100% نہیں اغلب اس کے قائل ہیں کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی، نہ اس میں کوئی زیادتی ہوئی نہ اس میں کوئی کمی ہوئی، جبکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیادتی کے حوالے سے تو کوئی تحریف نہیں ہوئی، اس میں کوئی آیات کوئی لفظ زیادہ نہیں ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ کمی کے لحاظ سے، نقصان کے لحاظ سے اس میں تحریف ہے، یعنی بعض الفاظ تھے جو اس میں سے نکال دیے گئے۔ وہ جو کہتے ہیں تحریف فلاں تحریف ہے قرآن کا قائل ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ تعریف ہے نقصان کے لحاظ سے۔ نقطہ سمجھ آ گیا نا؟ اب یہ تیسری تنبیہ اس سے مراد ہے کہ جو لوگ تحریف کے قائل ہوں گے وہ تو ظواہر سے عمل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آیت، یہ تو طے پتہ نہیں ہے، یہ پتہ تو نہیں ہے نا کہ کس آیت میں تعریف ہوئی، لیکن ادھر سے علم اجمالی ہے کہ تعریف ہوئی ہے، لہذا وہ جس آیت کے ظہور کو بھی لیں گے وہاں ان کا علم اجمالی آ جائے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی تحریف ہوئی ہو۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر جو قائلین تحریف ہیں وہ پھر ظواہر پر عمل نہیں کر سکتے۔ سمجھ آگی بات کی؟ شیخ اعظم فرماتے ہیں نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اگر وہ تحریف کا قائل ہے بھی صحیح اور یہ پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہوئی ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ شبہ محصورہ ہے یا شبہ غیر محصورہ ہے۔ اگر شبہ غیر محصورہ ہو وہاں پر ویسے بھی احتیاط واجب نہیں ہے، اور اگر شبہ محصورہ ہو پھر بھی وہاں دو صورتیں ہیں کہ وہ جو شبہ ہے جن دو چیزوں میں، آیا وہ دونوں مورد ابتلا ہیں یا ایک مورد ابتلا ہے اور ایک نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہم وہاں پڑھ چکے ہیں۔ شبہ معصورہ کے بحث میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر دونوں مورد ابتلا ہوں پھر احتیاط کرے گا معصورہ میں، لیکن اگر ایک مورد ابتلا ہو اور ایک نہ ہو پھر بھی وہاں احتیاط واجب نہیں ہے۔ سمجھے نا جی؟ اور یہ بھی انہی میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب ہمارا مورد ابتلا تو ہیں فقط وہی 400-500 آیات جو آیات الاحکام ہیں، سارا تو مورد ابتلا
نہیں ہے، تو اب شبہ غیر محصورہ ہے بھی صحیح، تو پتہ نہیں ہمیں کیا ان 500 آیات میں تعریف ہوئی یا کسی اور میں، تو جو اور ہے وہ ہمارا محل ابتلا نہیں، لہذا یہاں پر توقف اور احتیاط کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تیسری تنبیہ اس سے متعلق ہے، ٹھیک ہو گیا جان؟ الثالث، تیسری تنبیہ، بات ذہن میں بیٹھ رہی ہے نا، یعنی یہ ہے تعریف قرآن کے حساب سے۔ فرماتے ہیں انا وقوع تعریف فی القرآن، قرآن مجید میں تعریف کا ہونا، علی القول بے، ہم نہیں کہہ رہے، جو لوگ تحریف قرآن کے قائل ہیں کہ اگر فرض کرو قائل ہوں یا ہیں بھی صحیح کہ قرآن میں تعریف ہوئی ہے، لا یمنع من التمسک بظواہر، نقطہ سمجھنا ہے، یعنی اگر کوئی تحریف قرآن کا قائل ہو بھی جائے تو بھی یہ قائل ہونا تمسک بظواہر قرآن سے مانے نہیں بنتا۔ نقطہ سمجھ آ گیا نا؟ خوب، کیوں؟ لعدم العلم الاجمالی باختلاف ظواہر بذالک، فقط یہ کہنا کہ قرآن میں تعریف ہوئی ہے، پس یہ علم اجمالی ان ظواہر کے مختل ہونے کا، یعنی ظواہر کا اپنے ظہور سے چھوڑ دینا، ہٹ جانا، اس کا سبب نہیں بنتا۔ وجہ فرماتے ہیں اس لیے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ علم اجمالی ہے، اس سے ظواہر پر فرق نہیں پڑتا۔ دوسری بات، لو علماء، اگر پتہ چل بھی جائے، سمجھ آئی نا، تو بھی لکان من قبیل شبہۃ الغیر الماسورہ، تو یہ ہو جائے گا مصداق شبہ غیر ماسورہ کا، تو شبہ غیر ماسورہ میں توقف اور احتیاط واجب نہیں ہوتی، آپ پھر بھی ظواہر سے عمل کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات، لو کان من قبیل شبہۃ الماسورہ، بالفرض ہم کہیں کہ نہیں یہ شبہ غیر ماسورہ میں نہیں آتا بلکہ شبہ ماسورہ کا ہے، تو بھی فرماتے ہیں امکان القول بعدم قدی، بے شک شبہ ماسورہ بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ تمسک بظواہر میں مانے نہیں بنتا۔ وجہ یہ ہے، توجہ کرنا میری جان، وجہ کیا ہے سمجھ لینا کہ جناب شبہ ماسورہ میں توقف اور احتیاط وہاں لازم ہوتی ہے جہاں تمام افراد شبہ مبتلا بے ہوں، لیکن اگر ایک فرد مبتلا بے ہے اور ایک نہیں ہے تو وہاں بھی احتیاط نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں بھی اسی طرح ہے، مبتلا بے ہیں فقط 500 آیات احکام، جبکہ آیات تو ہزاروں ہیں، باقی مبتلا بے وہ استنباط احکام کے لیے نہیں ہیں، تو لہذا یہاں پر احتیاط اور توقف بھی نہیں ہے۔ لاحتمال کون ظاہر، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ظاہر المصروف عن ظاہر ہی من الظواہر، کہ ظواہر میں سے جو اپنے اس ظہور سے ہٹ چکا ہے، وہ کس بنیاد پر؟ تعریف کی بنیاد پر فرق کرو، الغیر المتعلقات، وہ ظواہر ہیں جو احکام شرعیہ عملیہ سے متعلق نہیں ہیں، جبکہ ہمیں ان ظواہر کی طرف رجوع کرنے کی طرف حکم دیا گیا ہے جن کا تعلق احکام شرعیہ سے ہو، ٹھیک ہے جی، لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ففہم، ممکن ہے ففہم اس نقطے کی طرف اشارہ ہو کہ جناب اگر حجیت میں معیار ہے ظہور، ٹھیک ہے جی، اور اگر قرآن کی بعض آیات میں وہ ظہور نہ رہے او اس علم اجمالی بے تعریف قرآن کی وجہ سے، تو پھر اس کا مطلب ہے پھر باقی آیات کا بھی ظہور باقی نہیں رہتا۔ ممکن ہے کہ جو ظاہر ہم لے رہے ہیں یہی ظاہر جو ہے وہ حجت نہ ہو۔ خوب، یہ بات ہے، جواب ہے۔ الرابع، چوتھی تنبیہ ظواہر کی بات سے متعلق وہ یہ ہے کہ محقق قمی صاحب قوانین انہوں نے ایک بات کی ہے، توجہ کرنا، کہ وہ فرماتے ہیں اگر آپ ظواہر کتاب کی حجیت پر دلیل قرار دیتے ہیں اجماع کو، لطف لینا ہے، مزہ آئے گا، پھر جواب سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ظواہر کتاب کی حجیت پر، واجب العمل ہونے پر دلیل دیتے ہیں اجماع کو،
تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کے ظواہر حجت نہیں ہونے چاہیے۔ یہ عجیب سا لفظ ہے لیکن سمجھیں گے تو مزہ آئے گا، دوبارہ سن لیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اجماع ہے کہ ظواہر کتاب حجت ہیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ظواہر کتاب حجت نہ ہوں۔ وہ کیسے جی؟ یعنی ایک شے کے وجود سے اسی شے کا عدم لازم آئے، کہ اگر یہ شے ہے تو اس کا مطلب ہے یہ شے نہیں ہے۔ اشکال سمجھیں گے، لطف لینا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ ظواہر کتاب کی حجیت پر اجماع کو لاتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ اجماع ہے کہ ظواہر کتاب حجت ہیں، تو اس سے لازم آتا ہے کہ ظواہر کتاب حجت نہیں ہونے چاہیے۔ وہ کیوں جی؟ یہ جو ظواہر ہیں یہ مفید علم ہے یا مفید ظن ہے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ مفید ظن۔ وہ کہتے ہیں قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کیا؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا لا تقف ما لک بہ علم۔ تو جب ظواہر حجت ہو گئے تو ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ بھی حجت ہے یا نہیں ہے؟ حجت ہے نا، تو بس حجت ہے تو اس کا مطلب ہے ظن کہیں بھی ہو، چاہے قرآن میں ہو چاہے حدیث میں، لا یغنی من الحق شیئا، لہذا ظواہر قرآنی مفید ظن ہے، لہذا یہ سارے کے سارے۔ نقطہ سمجھ آ گیا ہے جی؟ تو یہ آیت بھی تو آخر قرآن کی ہے نا، اس کا ظاہر بھی تو حجت ہے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ تو اب اس نے کلیئر کر دیا کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ اب جو ظواہر آپ قرآن سے باقی سے لے رہے ہیں تو کیا وہ بھی مفید ظن ہے یا مفید علم ہے؟ ظن ہے۔ تو یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، لہذا کوئی ظواہر حجت اس کی روشنی میں ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اچھا اب چالو آگے۔ الرابع قاضی التواہم، یہ نظریہ محقق قمی نے دیا ہے، فرماتے ہیں انا وجوب العمل بظواہر الکتاب بالاجماع۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ظواہر قرآن واجب العمل ہیں، ظواہر قرآن حجت ہیں، اور اس پر دلیل لاتے ہیں اجماع کو کہ اجماع ہے کہ ظواہر کتاب واجب العمل اور حجت ہیں، تو یہ مستلزم ہے کس کو؟ لعدم جواز العمل بالظواہر، کہ ظواہر کتاب پر عمل جائز نہیں ہونا۔ لطف لینے کا مزہ آئے گا۔ ظواہر کتاب پر اجماع کو دلیل لانا کہ اجماع ہے ظواہر کتاب کی حجیت پر، اس سے لازم آتا ہے کہ ظواہر کتاب پر عمل جائز نہ ہو۔ وجہ یہ ہے لِأَنَّ مِن تِلْكَ ظواہر، آپ نے جب کہہ دیا کہ ظواہر کتاب واجب العمل ہیں تو ان میں سے ایک وہ آیات بھی ہیں کہ جو الناہی عن العمل بالظن، جو کہتی ہیں کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان یتبعون الا الظن۔ جگہ جگہ قرآن کی نہیں ہے کہ ظن کی اتباع نہیں کرنی مطلقہ، وہاں پر تو یہ آگے قید بھی کوئی نہیں کہ آیا وہ ظن قرآن سے حاصل ہو جا روایات سے، ایسی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ نقطہ سمجھ آ گیا؟ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں وفیہ، بالکل درست، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن کی اتباع نہیں کرنا، سب درست ہے، لیکن ان فرض وجود دلیل علی حجیت ظواہر، جب یہ طے ہو گیا کہ ظواہر کی حجیت پر دلیل قائم ہو گئی، کہ ظواہر ان ظنون میں سے ہیں جن کی حجیت پر دلیل موجود ہے، جب اس کے قائل ہو گئے تو پھر
فرماتے ہیں ان فرض وجود دلیل علی حجیت ظواہر، حجیت ظواہر پر دلیل کے ہونے کو فرض کرنا موجب بنتا ہے کہ لعدم ظہور الآیات، کہ جو آیات عمل بظواہر کی حرمت سے نہیں میں ظہور رکھتی تھیں وہ اس ظواہر کو شامل درست ہے کہ قرآن فرماتا ہے زن کی اتباع نہیں کرنی، لیکن جس زن کی حجیت پر دلیل آ جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ آیت مجیدہ اس زن کے بارے میں بیان نہیں کر رہی۔ نکتہ سمجھ آیا نا؟ اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ظواہر کی حجیت پر دلیل ہے، پس جب دلیل آ گئی تو یہ ان آیات ناہیہ کا مصداق نہیں۔ دوسری بات بڑا مزہ وہ یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ان ظواہر الآیات الناہیہ، کہ جناب ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، اس کا ظہور کیا ہے کہ کوئی بھی قرآن کا ظاہر حجت نہیں ہونا چاہیے، تو جناب خود ان ظن لا یغنی من الحق شیئا یہ بھی تو ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ پھر خود اس کا اپنا ظہور بھی تو حجت سمجھ آ گئی بات کی نا؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان ظن لا یغنی من الحق شیئا یہ ظہور رکھتا ہے کہ ظن کی اتباع نہ ہو لہذا ظواہر کتاب حجت نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہ جو آپ ظہور نکال رہے ہیں یہ بھی تو اسی آیت کا ظاہر ہے یا نہیں ہے؟ تو جب طے ہو گیا ظواہر حجت نہیں تو پھر اس آیت کا ظاہر بھی تو حجت، بات سمجھ آ گئی نا؟ خود اسی آیت کا ظاہر بھی تو حجت زبردست۔ فرماتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ انا ظواہر الآیات الناہیت، آپ کہتے ہیں کہ وہ روایات وہ آیات مبارکہ جو اتباع ظن سے نہیں فرماتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اب ان آیات کا ظواہر لو ناحضت للمانع، بقول آپ کے کہ وہ ظواہر کتاب پر عمل کرنے سے منع کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں موجود ہے، تو ہم کہیں گے لمنعت عن حجیت انفسہا یا لمانات، تو پھر وہ ظاہر خود اپنی خود آیت اپنے ظاہر کے پر عمل کرنے کی حجیت سے بھی تو منع کرے گی نا، کہ وہ کہے کہ نہیں میرا ظاہر تو حجت ہے اس کا ظاہر حجت، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ الا ان یقال، لیکن ممکن ہے کوئی ہمارے جواب میں کہے کہ صاحب ایسا نہ کریں، ہمیشہ دلیل اور مدلول میں مغایرت ہوتی ہے، یہ جو کہہ رہے یہ روایات یہ آیات اپنے آپ کو شامل ہے، یعنی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے بارے کہہ رہے ہو کہ میرا ظاہر حجت نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں یہ دیگر کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ ان کا جو ظاہر ہے وہ حجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، فتعمل، فرماتے ہیں ممکن ہے فتعمل اشارہ ہو کہ ٹھیک ہے لفظی اعتبار سے تو یہ اپنے آپ کو شامل نہیں ہوگی، لیکن اگر معیار ہے ظاہر کا حجت نہ ہونا تو جیسے دیگر آیات میں ظاہر حجت نہیں ہے پھر اس کا ظاہر بھی حجت نہیں ہوگا۔ خوب، ختم۔ اب ذرا غور کرنا ہے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر ہم ظواہر کتاب کی حجیت کو بالاجماع ثابت کرتے ہیں تو اس سے لازم ہے گا کہ خود ظواہر کتاب بھی حجت نہ ہوں، لیکن بعض حضرات نے کچھ اور کہہ دیا، ذرا لطف لینا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ظواہر کتاب، نقطہ سمجھ آئے نا، قرآن مجید کی ان آیات سے کہ جو اتباع ظن کی نہیں فرماتے ہیں، یہ ظواہر ان آیات سے خارج ہیں، اور وہ خروج بھی تخصصی ہے، تخصیصی۔ تخصیص یہ ہوتا ہے خروج حکمی کو کہتے ہیں، تخصص خروج موضوعی کو، جیسے آپ کہتے ہیں اکرم العلماء تو جہلا اس سے موضوعاً خارج ہیں، لیکن اگر کہتے ہیں اکرم العلماء پھر کہتے ہیں لا تکرم النحاة تو نحائی علماء موضوع میں ہیں نحات، لیکن وہ نقطہ سمجھ آیا نا؟ یہ کہتے ہیں، ذرا لطف لینا ہے، یہ انہوں نے کیا کہا کہ جناب قرآن نے کہا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ٹھیک ہے جی، خبردار ظن کی اتباع نہیں کرنی، ظن پر عمل،
لیکن جو ہمارے پاس دلیل قطعی آ گئی کس بات کی کہ ظواہر کتاب حجت ہیں، تو اس دلیل قطعی کی بنیاد پر یہ ظواہر اب ظن کا مصداق ہی نہیں رہے بلکہ یہ مصداق علم بن گئے ہیں۔ تو جب علم بن گئے تو ان ظن اس پر سادے کی نہیں آتی۔ انہوں نے یہ کہا، پھر آگے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَبِدَائِ حَاجَتْ تَوَہُمْ، انہوں نے یعنی وہ ایک وہم تو یہ تھا نا نظریہ کہ اگر ہم حجیت ظواہر کتاب کی حجت بالاجماع ثابت کرتے ہیں تو لازم آتا ہے کہ خود ظواہر کتاب حجت نہ ہو۔ یہ اور کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں اَنَّ خُرُوجَ ظواہر الکتاب، ظواہر کتاب کی حجیت کا ثابت ہونا یا ظواہر کتاب خارج ہیں کس سے؟ عن الآیات الناہیہ، ان آیات کے حکم سے کہ جو عمل بالظن سے نہیں فرماتی ہیں۔ عمل بالظن پر نہیں فرمانے والی آیات سے ظاہر کتاب خارج ہیں، ظواہر اس میں شامل ہی نہیں ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں اور یہ خروج لیس من باب التخصیص، یہ کوئی تخصیص یعنی خروج حکمی نہیں ہے، بل من باب تخصص، بلکہ یہ سرے سے خروج موضوعی ہے۔ وجہ یہ ہے لِأَنَّ وُجُودَ الْقَاطِعِ عَلَى حُجِّيَّتِهَا، اس لیے کہ جب ان ظواہر کی حجیت پر دلیل قاطع موجود ہو گئی، یخرجها، وہ ان ظواہر کو غیر علم سے علم کی طرف لے جاتی ہے، یعنی گویا یہ سرے سے مصداق کے ظن ہیں ہی نہیں۔ جب مصداق کے ظن ہی نہیں ہے تو ان ظن لا یغنی من الحق شیئا کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وفیہ ما لا یخفی، شیخ عالم ان کی بات کو بھی قبول نہیں کرتے، فرماتے ہیں خدا کے بندے اگر کسی ظن پر کوئی دلیل قاطع آ جائے تو وہ ظن کو علم میں تبدیل نہیں کرتی، رہتا وہ ظن ہے، بھلو آپ اس کو ظن معتبر کا دیں لیکن وہ ظن کو علم نہیں بناتی۔ ظن رہتا ہے اور علم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ